اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پچھلی آیت کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنت جو بنائی ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اب متقی کہتے کس سے ہیں؟ اس آیت میں متقیوں کے چند اوصاف اور چند صفت ذکر کی گئی ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ خرچ کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ہر حال کے اندر، چاہے وہ اچھائی کی حالت میں ہو یا برائی کی حالت میں ہو، یا وہ تندرستی کی حالت میں ہو یا خوشحالی کی حالت میں ہو، ہر حال کے اندر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ خرچ کرنے کی فضیلت احادیث کی کتابوں میں کثرت سے آئی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو جن صحابی کے پاس جو بھی چیز تھی، جس کے پاس سونا تھا یا چاندی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا۔ بعض صحابہ اکرام میں سے ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان کے پاس صرف کھجور کا چھلکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی قوم کا عزت دار آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، تو میں اپنی عزت کو اور اپنی شرافت کو قوم میں بانٹتا ہوں اور میں اسی کو خیرات کرتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے میں کسی پر غصہ نہیں کروں گا، کوئی مجھ سے کچھ بھی کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی کسی بھی چیز کو جو ہے چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو اپنی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جتنی ہماری حیثیت ہے، اگر مالدار آدمی ہے تو زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے، غریب آدمی ہے کم خرچ کرنے کی کوشش کرے، بہرحال ہر آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، 5 روپیہ ہو، جیسی حیثیت ہے ویسا اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ سخی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بخیل کو اللہ سے کیا ہے، اللہ کو کیا اس سے نفرت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنی آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے، جو بھی آدمی اس ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے بخل سے، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کے اندر سخاوت کی عادت ڈالیں، سخی بنے ہم۔ تو یہ سخاوت کیا ہے؟ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ یہ متقیوں کی دوسری صفت ہے۔ یوں فرمایا کہ طاقتور اس کو نہیں کہتے کہ جو آدمی غصہ نکالنے پر قادر ہے پھر غصہ نکالے، اس کو طاقتور نہیں کہتے کہ کسی سے بدلہ لے لیا ہے، کسی کو پیڑ دیا، بلکہ غصے کو پینے والا اور طاقتور آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی غصہ نکالنے پر قدرت بھی رکھتا ہے پھر بھی جو ہے وہ غصہ نہیں نکالتا، اور غصے کو کیا ہو جاتا ہے، پی لیتا ہے وہ۔ حدیث میں فرمایا ایک جگہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی غصے کو پینے والا ہے، قیامت کے دن بلایا جائے گا ایسے آدمی کو اور کہا جائے گا جس حور کو چاہے اس کو لے لے۔ غصے کو پینا ایک بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ انسان کا تعلق بعض مرتبہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن انسان صبر کرے اور اس کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اسی کے ضمن میں تفسیر کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت علی بن حسین کا، کہ وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی کنیز جو تھی وہ ان کو وضو کرا رہی تھی۔ تو جب وہ وضو کا پانی ان کے اوپر ڈال رہی تھی تو وہ وضو کا پانی ان کے اوپر گر گیا۔ ظاہر بات ہے غصہ آنا طبیعی چیز تھی، ان کو غصہ آیا تو باندی جو تھی، باندی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی اور کیا کہا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ جیسے انہوں نے یہ آیت سنی فوراً ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر باندی نے اگلا ٹکڑا پڑھا،
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا جا میں نے تجھے دل سے بھی معاف فرما دیا۔ اب باندی جو تھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کیا کہا؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو حضرت علی بن حسین نے کہا جب میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو غصے کو پینے والے یہ متقی کی دوسری صفت، اور تیسری صفت ہے نیکی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ فرما حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جو لوگ، جن لوگوں کا اللہ کے پاس حق بچ رہا ہے وہ حق لینے آ جائے، تو یوں فرمایا کہ وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کیا ہوگا۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو یہ کبھی اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے کہ گناہ پر جم جائے یا اڑ جائے، ایسے نہیں، بلکہ فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے؟ مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور جنت ہے۔ تو یہ تین صفتیں بیان فرمائی متقیوں کی۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسری غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اور تیسری لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو آیت کا خلاصہ تھا۔ اب آپ حضرات ترجمہ سنیں۔ دیکھو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر کبھی اصرار نہیں کرتے، یعنی جو گناہ کیا ہے اس پر کبھی اڑتے نہیں ہیں وہ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ، اور ایسے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جنت میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین بدلہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن، یقیناً تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تم چلو زمین کے اندر اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم سے پہلے اگر تم نہیں مانو گے، تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کیسا ہوا، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود اور بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کے اندر متقیوں والے اوصاف پیدا فرمائے۔